صحیح ترین دین فطرت جو ہے وہ اسلام ہے. جتنا ہم اسلام سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرار اور سکون عطا فرماتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا بڑا تھڑ دلا. جب اسے خیر ملتی ہے تو اس کو روکتا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے. یہی دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ پینک میں ہے. لیکن اس کے بعد کا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے لیے، اور نمازیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں آگے سورۃ المعارج کے اندر. تو بندہ مومن کا کام گھبرانا نہیں ہے. اس وقت جو پینک پھیلایا جا رہا ہے، جو افراتفری اس وقت آپ نفسا نفسی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سوٹو سے متمدن ممالک ہیں وہاں پر جو مارکیٹوں میں اور جو صورتحال ہمارے پاس آ رہی ہے، وہ تو نفسا نفسی کا عالم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 15 ٹیشو پیپر ہم نے رکھ لیے اور 10 سینیٹائزر ہم نے سٹور کر لیے یا بازار سے دوائیاں تو ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے کر رہے ہیں، اور کر کے وہ بہت ہی شاندار قسم کی خود غرضی کا ثبوت ہمیں دیکھنے کو بڑا آرام سے مل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ابھی وہ صورتحال نہیں ہے، یہاں پر پھر کچھ معاملات بہتر ہیں. تو اس لحاظ سے اب ہم تھوڑا سا اس میں اور آگے چلیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پہلی بات تو ایک گھبرانا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہے. یعنی کہ ہم کہیں لو جی چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے تو پھر بھائی اگر آپ یہ طے کر لیتے ہو تو پھر گھر پہ تالا کیوں لگا کے جاتے ہو؟ تدبیر کرتے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو نا. تو تدبیریں جو آ رہی ہیں تدبیر کے بعد ہی توکل ہے. تدبیر کے بعد توکل، یعنی کہ بالکل بے فکر ہو جائیں تو بھی غلط ہے، اور بالکل ہی گھبرا جائیں یہ اپنی جگہ جو ہے یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اس کے درمیان میں رہتے ہوئے گھبرائے نہیں. دیکھیں ہم کیا کر سکتے. قرآن مجید میں سورہ ہود میں ایک جگہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. اب یہ ایسی زبردست ایک بات ہے کہ نیکیاں جو ہیں، حسنات جو ہیں، وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، رفع کر دیتی ہیں. کوئی گناہ سرزد ہو گیا صدقہ کر دو. اب یہ جو ایلیمنٹ ہے، جو ہمارے اوپر جو آزمائش آئی ہے یا جو بھی چیز آئی ہے، اس کا ایک اسپریچول ڈائمنشن بھی ہے. فزیکل ڈائمنشن تو ہر چینل بول رہا ہے، ہر بندہ بول. جو اسپریچول ڈائمنشن ہے وہ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ بھائی اس میں تو آپ کار خیر زیادہ کریں، ایثار کریں، قربانی کریں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا. ہر ایک کو نفسا نفسی میں لگا دیا ہے اس میڈیا نے، اور ویسٹرن جو صورتحال دکھا کے اس کو ایک عجیب ہیجان میں مبتلا کر دیا. بچانے والی ذات وہ ہے. اگر ہمارا اس آیت پر ایمان ہو تو یہ ہم نیکیاں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہماری جو برائیاں یہ بیماریاں یہ لے جائے. صحیح. اس ایلیمنٹ کو ضرور رکھیں، اور اس وقت اس کی بڑی سخت ہمیں ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں بہت بغور جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اور آیا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی ضرر کے ساتھ یا تمہیں کوئی ضرر پہنچ جائے تو اس سے نجات تمہیں کوئی نہیں دلا سکتا سوائے اللہ کے. وہی یمسسک بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھو لے خیر کے ساتھ تو کوئی اس فضل کو لوٹا نہیں سکتا. ہمارا ان آیات پر کتنا ایمان ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرنی، خیرات کو عام کریں، زندگی جو بھی ہماری گزری ہے اس پر نظر ڈالیں. اور ابھی بھی مہلت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. وہ ہے نا کہ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں معلم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار نہ شروع ہو جائے. بالکل صحیح. توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہر شخص اس طرف آئے. یہ چیز جو ہے اس کے اندر سکون بھی پیدا کرے گی، اس میں ایثار و قربانی بھی پیدا کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ اس کی برکات اپنی جگہ پر ہے. وہ پہلی چیز تو یہ کہ پینک نہ ہو، گھبرائے نہیں. ٹھیک. کیونکہ گھبراہٹ کے عالم میں انسان کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں صحیح فیصلہ، صحیح تدبیر نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کا امر موت برحق ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، افواہوں پہ کان نہ دھریں. یہ جو سوشل میڈیا اور ایون ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس نے جو خبر کو ریپیٹ کر کر کے اگر ایک گھر میں وہ ٹی وی چل رہا ہے تو وہ گھر کے اندر شام تک ذہنی مریض بن جائیں گے.
اس لیے کہ اس میں مسلسل ایک ہی چیز بمبارڈ ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. یہ چیزیں بھی جو ہیں آپ تھوڑا سا بریک دیں. پتہ ہے یہ آ گیا ہے، نمبر ایک پتہ ہو کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں ہم پریشان نہ ہوں. جتنی تدابیر آ چکی ہیں وہ کافی ہیں. صحیح بات. اس کے لیے مزید ٹی وی دیکھ کے تدابیر آپ اختیار اور نہیں کر سکتے، وہ اختیار کیجئے. ایثار اور قربانی، جیسا انہوں نے کہا اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ مجھے نزلہ بخار ہے، اپنے آپ کو خود ریسٹرکٹ کر لے. اپنے گھر والوں سے بھی کہا بھائی چلو میں کمرے میں رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ پھیلے، اور ہم دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنیں. اب آپ دیکھیں ذخیرہ اندوز ظلم میں یہ بھی کم نہیں کرتے. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزی حکومتی لوگوں سے لے کر غیر حکومتی کا جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے وہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں وارننگ دی ہے ان لوگوں کو. نہیں، وارننگ تو دی ہے، وارننگ دینے کے بعد پھر یہ اس کے فل تھراٹل آپریشن بھی کرے نا. وارننگ تو منہ سے کہہ دینا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن واقعی جا کے اور ان کے لیے قانون پاس کیا جائے کہ ان کو قرار واقعی سزا سر عام دی جائے. اس لیے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کا یا جو بھی شارٹیج پیدا کرنے کا، اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص مر گیا تو یہ برابر کے حصے دار ہوں گے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہماری حکومتی حلقوں میں کوئی کسر رہ گئی تو عمران خان سے لے کر آخری بندے تک اس قتل کا ذمہ دار ہوگا اگر کسر چھوڑ دی. پریس کانفرنس دے کے اور قوم سے خطاب کر کے ہم سمجھیں کہ یہ ہو جائے. آپ کو الرٹ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے ویسے ہی فائنینشیل حالات کیا ہیں، صفائی کے ویسے ہی صورتحال کیا ہے، برا حال ہوا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، جن کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ پیسے خرچ کر کے وہ کچھ ذخیرہ کر رہے ہیں کچھ کھانے کا. بھائی ان کا بھی سوچ لو، جن کے پاس صرف تنخواہ کے پیسے پورے کرنے کے لیے وہ کہاں سے ذخیرہ کریں گے. رمضان کا انتظار مت کرو کہ زکوٰۃ نکالیں، آج ان کو راشن لے کے دے دو. ہو سکتا ہے 15 دن کے لیے تدبیر ہے کہ 15 دن کے لیے آپ کہیں جی آپ واقعی محصور ہو جائیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن رمضان سے بڑھ کے آج ضرورت ہے زکوٰۃ میں نکال کے آپ ان کے راشن مہیا کیجئے. اب پتہ چلے کہ یہ مسلمان قوم ہے جس کو دوسروں کا بھی درد ہے، وہ اپنا ہی نہیں سوچتی. صحیح بات. اور وہ حدیث ہے نا کہ جو حاجت روائی کرنے میں اور حاجت پوری کرنے میں کسی اپنے مومن بھائی کی لگتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی مشکل آسان کرتا ہے. اس وقت تو میں کہوں کہ میڈیا کو جو کام کرنا تھا لوگوں کو الرٹ کرنے کا کر دیا، اب لوگوں کو خیر پر لائے، بالکل خیر پر اکسائے، ایثار اور قربانی پر لائے. زیادہ ٹائم اس کام پہ لگانا چاہیے. وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر کے یا اس میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں ان کو نکالے، پکڑے، ان کا منہ کالا کرے. صحیح بات. یہ چیز ہے. ہم اب ایک دوسرے کے خود دشمن ہوئے بیٹھے ہیں، خود غرض ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ وہ سب ایلیمنٹس ہیں جی، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد توبہ استغفار یہ تو لازمی ہے. نوافل ہیں، استغفار ہیں، ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیوں نہیں؟ اللہ نے ایک موقع دے دیا. اگر گھر میں بیٹھے ہو بند ہو کے تو کیا کرو گے؟ تاش کھیلو گے، کیبل دیکھو گے. اور بھائی اللہ کے بندے، تمہیں شاید کیا پتا اگلا دن نصیب ہو نہ ہو، کسی کو نہیں پتا ہوتا نا. دیکھیں نئی چیز آئی ہے، احتیاطیں کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ بس آپ خود غرضی کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ بچ جائیں گے یا آپ کے بچے بچ جائیں گے. کیا پتا آپ کسی دوسرے کا بھلا کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. دیکھیے ابھی وبا کی وہ سچویشن نہیں ہے. اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بڑی ریزنیبل آئی ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیے، نفل اور وہ سنتیں گھر پہ ادا کی، وہاں پہ صرف فرض پڑھیں، وہاں جا کے آپ فرض پڑھیں. اور اس کے بعد ہی میں تو یہ کہتا ہوں اس میں بھی احتیاط کریں کہ بھئی کوئی جو کھانس رہا ہے، جیسے انہوں نے بھی کہا جس کو کھانسی ہے، جس کو چھینکے ہیں، نزلہ ہے، وہ نہ جائے. عذر ہے، بالکل نہ جائے. لیکن جو جا رہے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے دعا تو کریں. نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بہرہ مند فرمائے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. تو نماز کو بھی اگر ہم تھوڑی پرائرٹی تو دیں. ابھی وہ سچویشن نہیں ہے، احتیاطوں کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. اچھا سپوز خدا نہ خواستہ وہ سچویشن آ بھی جائے تو اپنے گھر میں جماعت کروا لو. اللہ کے بندو، ہر گھر کو مسجد بنا لو. بالکل صحیح. یہ تو کر سکتے ہیں نا. There is will, there is a way. ٹھیک ہے. اس ہر گھر میں سے کے اندر با جماعت نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ خواتین بھی کھڑی ہو. میں نے کہا نا کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے،
کوئی میڈیا پہ بات کرنے والا نہیں ہے. ٹرمپ کو خدا یاد آ گیا, ہمارے حکمرانوں کو خدا یاد نہیں آ رہا. یعنی کہ وہ ہم ریفرنس دے رہے ہیں جناب چینی صدر قرآن مجید دیکھ رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے, فلاں نے وضو کی تلقین کر دی ہے. تم لوگ جو بیٹھے پڑے, تم لوگوں نے اپنا سیکولر منہ دکھانا دنیا کو. جو لوگ سیکولر منہ دکھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے, اس لیے کہ ہم نے تو ویسٹ کو خوش کرنا تھا نا, ہم نے سیکولر منہ دکھانا تھا. اور بھائی اللہ سے ڈرو, یہ وقت ہے آپ اس کا بیسٹ یوز, لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرائے. اللہ کی پناہ میں. جب بارش ہوتی تھی, سخت طوفان ہوتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے استغفار کیا کرتے تھے. کیا عجب کہ اللہ کا یہ عذاب ہو, یہ حالات تھے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ 100 دفعہ اللہ کے رسول معصوم, ایک جگہ پہ ہے انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ من کل یوم, میں یہ تو 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, ایک جگہ 100 دفعہ استغفار ہے. اور ہمارے یہاں مشینری میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اتنے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اغیار کو خوش کر دیں. ہولی جا کے منا رہے ہوتے ہیں بے شرموں کی طرح ہمارے قائدین, یا کوئی مندروں میں جا رہے ہوتے ہیں بے شرموں کی طرح. اللہ کے بندو, تمہیں خدا کا نام لیتے ہوئے دین کی بات کرتے ہوئے تمہاری جان نکلتی ہے, تمہارے اوپر کوئی لیبل لگتا ہے. تو یہ ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ابھی جو بھی افراتفری ہے نا, وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. آج اور آج سے پہلے بھی الا ماشاءاللہ جو ہماری حکومتی اور عہدیدار ہے, میجورٹی نااہل لوگوں کی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں نا تو ابھی بھی آپ کو نفسا نفسی پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہے, ایک دوسرے پہ ڈالا جا رہا ہے مدعا جو ہے معاملے کا. کوئی نہیں کہنے والا, صوبوں پہ ڈال رہا ہے, صوبے مرکز پہ ڈال رہا ہے. جی ہم سے بھی غلطی ہوئی, ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں, ہم سے بھی کوتا ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, کوئی نہیں کہنے والا.